اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی شہنشاہی رکھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک الملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر دعوت پر تصدیق ہو. جنہوں نے اللہ کے پسندیدہ ایام میں ہمیں رب کی قربتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ دکھلایا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت رضوان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں اللہ کی دی ہوئی عنایات کو، انعامات کو اور اس کے فضل و احسان کو خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی میں لاتے رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، علم غنی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. عزیزان گرامی، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کی خبیر میں یہ بات شامل ہے. اور جو رب ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، رب نے ہم پر احسان کیا، اپنا فضل کیا کہ جو قدم قدم پر غلطی ہے اس کی درستی کے لیے، اس کی معافی تلافی کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، رب سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں مختلف ٹیکس دیے ہیں، آفرز کیے ہیں، مختلف دن دیے ہیں تاکہ ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں، معافی تلافی کر سکیں اور اپنے رب سے تعلق کو استوار کر سکیں، بہترین کر سکیں. انہی ایام میں عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں جو اپنے اندر اپنے فضائل بھی رکھتا ہے یہ عشرہ، اور اس کے کرنے کے کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے سامنے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع، اس کا محور و مرکز بھی یہی رہے گا. عشرہ ذو الحج، اس کے فضائل اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں وہ کرنے چاہیے. تو سب سے پہلی بات، صحیح الجامع کی روایت کے مطابق عشرہ ذو الحج کے فضائل میں افضل ایام الدنیا ایام العشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے جو ایام بنائے ہیں ان میں افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہی وہ 10 دن ہیں
جن کے رب تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم، اور ان 10 راتوں سے مراد مفسرین کے مطابق عشرہ ذوالحج ہے، اس کے 10 دن ہیں۔ اللہ ان دنوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے کہ رب کو قسم اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں۔ قسم اٹھا کر جس کی قسم اٹھائی جا رہی اس کی اہمیت کو واضح کرنا کہ کتنی اہم بات ہے، یہ معاملہ کتنا اہم ہے، رب اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں مطلب عشرہ ذوالحج کی 10 دنوں کی قسم، اور یہی وہ 10 ذوالحج 10 دن ہیں جن کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شارح بخاری میں، ذوالحج کا امتیازی مقام کیا ہے، ان 10 دنوں کا امتیازی مقام کیا ہے؟ اجتماع امہات العبادات فی، ان 10 دنوں میں جو بنیادی عبادات ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، پلر آف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان 10 دنوں میں اکٹھا فرماتے ہیں۔ وہی الصلاۃ والصدقہ والصیام والحج ولا یأتی ذلک فی غیرہ، اللہ ان 10 دنوں میں صدقات کو، صیام کو، یعنی روزوں کو، نماز کو، حج کو ان 10 دنوں میں اکٹھا کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ لیجئے اللہ نے ساری عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے، ان عبادات کو رکھ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیجئے۔ اور عزیزان گرامی، ان 10 دنوں میں ان کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے، اور ان دنوں میں تمام کی تمام عبادات ہمارے سامنے ہیں، اور ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابن حجر کا قول رحمہ اللہ کہ ان 10 دنوں میں ساری عبادات اکٹھی ہیں، تو وہاں پر کرنے کے کام میں سب سے پہلا کام ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ ہم اعمال صالح میں اپنے آپ کو مکمل مستعد کریں، مکمل اہتمام کریں، اور جتنے بھی اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، ان کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من ایام العمل الصالح فيها أحب إلى الله في هذه الأيام يعني أيام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو باقی ایام میں کیے گئے اعمال سے بہت زیادہ پسند ہے۔ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ ایک آدمی عام دنوں میں جہاد کرے، اس کا وہ عمل بھی ان ایام کو نہیں پہنچ سکتا۔ إِلَّا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فلم يرجع من ذلك بشيء، حتیٰ کہ وہ عام دنوں میں جہاد کے لیے نکلا، اپنے مال کو، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں اترتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہوتا ہے، اس کا مال بھی قبول، اس کی جان بھی قبول۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے جو ان دنوں میں اعمال کرنے والے سے آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان ایام میں کیے گئے اعمال اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک وضاحت بھی سن لیجیے کہ ان ایام میں کیے گئے اعمال، ان ایام میں کیے گئے اعمال میں جو فرائض ہیں وہ عام دنوں میں کیے گئے فرائض سے بڑھ کے ہیں۔ ان دنوں میں کیے گئے جو نوافل ہیں، صدقات ہیں، روزے ہیں اور دیگر عبادات ہیں، نوافل ہیں، وہ دیگر جو ایام ہیں ان سے کیے گئے اعمال میں، افعال میں، یہ دنوں میں کیے گئے افعال بہت زیادہ رب کو پسند بھی ہے، افضل بھی ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا محبوب سمجھتے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی مسلمانوں کو اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کا معمول کیا تھا؟ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، جب ان ایام میں داخل ہوتے، جب یہ ایام آ جاتے، اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے، حتی ما یکاد یقدر علیہ، حتیٰ کہ کبھی کبھی ان کی کوشش ان کی استطاعت سے بڑھ جاتی، اور اللہ کو منانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر رب کے سامنے پیش کر دیا کرتے۔ عزیزان گرامی، تو کہنے کی بات یہ ہے
سب سے پہلا کام ان ایام میں کہ کوئی بھی عمل صالح وہ چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی نیک کام اس کو ضرور کیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے، جہاں تک نفل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اللہ کو باقی ایام میں کیے گئے فرائض ان ایام میں زیادہ پسند ہے، باقی ایام میں کیے گئے نوافل سے ان ایام میں نوافل زیادہ پسند ہے۔ تمام تر اعمال صالح کو اپنی زندگی میں اور خاص طور پر ان ایام میں اپنے معمول ہونا چاہیے۔ دوسرا کام تسبیحات، تحمیدات، خصوصی طور پر جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں جو کرنے کا کہا، حکم دیا، عمل کیا، وہ رب کی تسبیحات ہے، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ الموجب الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرنا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر۔ اللہ کو ان دنوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، پہلی بات تو یہ ہے سارے اعمال پسند ہیں، باقی دنوں میں کیے گئے ایام سے افضل ہے، لیکن وہ خاص عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیا کہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیا ہے اس میں؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ والتکبیر والتحلیل، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تکبیر بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور پھر سنن الکبری البیہقی کی روایت کو بھی سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اہل محل قط الا بشر، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اللہ کی بڑائی اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری دے دی گئی ہے۔ وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ، جو بھی تکبیر اس کی بڑائی بیان کرنے والا بڑائی بیان کرتا ہے، إِلَّا بُشِّرَ، اس کو بھی خوشخبری دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، جو اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم پڑھ رہے ہیں اور موجب الکبیر کی روایت کو سنا، تین باتیں بیان کی گئی، التسبیح والتکبیر والتحلیل، جس میں اللہ کی پاکی سبحان اللہ کہنا، والتکبیر اللہ اکبر کہنا، اور والتحلیل لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ تینوں چیزیں ہی عید کی تکبیرات میں اللہ نے اکٹھی فرمائی، اور تکبیر، تسبیح اور تحلیل تمام چیزیں ہی اس میں موجود ہیں، لیکن خاص طور پر جس چیز کا ذکر اللہ نے ان تکبیرات میں کیا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، رکوع جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور انتقال ارکان ہو رہا ہے اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر، تکبیر ہو رہی ہے اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کا ترانہ اور اس کی بڑائی کا جو ایک نعرہ ہے اور اس کی بڑائی کا جو بیانیہ ہے، اللہ نے اتنا زیادہ انسان کو سنایا اور پڑھایا، آخر مقصد کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یاد کر لیجیے کہ مقصد کیا ہے۔ اس میں مقصدیت جو پائی جاتی ہے، سب سے پہلے یاد دہانی، اللہ کی بڑائی کو دلوں میں نقش کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی رنگینیوں میں انسان کے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ رنگینیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود رب کی بڑائی کا نغمہ زبان پر جاری رہنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس مصروف زندگی میں اللہ کی بڑائی کا نغمہ زبان پر جاری کر کے اللہ انسان کو تجدید دے رہے ہیں، نیا جملہ دے رہے ہیں، نئی تکبیر دے رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھیں گے اللہ اپنی بڑائی کو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں نقش کرنا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح اس کی معنویت کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میری خواہشات سے بڑا ہے، میرے ہر معاملے سے بڑا ہے،
میرے کاروبار سے جس کو اللہ فرماتے ہیں تجارتاً تخشونہا کسادہا ومساکن ترضونہا، ایسا وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور اولاد سے، دنیا کی تمام تر امور اور معاملات سے۔ اللہ اکبر، اس کی معنویت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، وہ مالک ہے، باقی تمام مملوک ہے۔ اللہ اکبر، وہ آقا ہے، وہ مختار کل ہے، باقی تمام غلام ہے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ اکبر کی معنویت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جتنا بھی مال و دولت ہو، جو بھی ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بے پرواہ اور غنی ہے، تم سب اس کے در کے فقیر اور اس کے در کے مانگتے ہو۔ یہ اللہ اکبر ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے اس نظریے کو، اس عقیدے کو، اس بات کو ہمارے دلوں میں نقش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عزیزان گرامی، یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اسی پر ہی انسان کی بنیاد ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، مطلب میری جسمانی عبادت، نماز سے مراد میری جسمانی عبادت، ونسکی میری قربانی، میری مالی عبادت، اور میرا جینا مرنا، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر چیز میری زندگی کا محور و مرکز للہ رب العالمین، وہ اللہ کی ذات بابرکات ہے، لا شریک لہ، اس میں میرے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میرا اللہ قاتل اور مالک ملک ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے اور تکبیرات کو پڑھتے۔ اس لیے محدثین نے، ائمہ نے تکبیرات کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تکبیر مطلق، جس کا معنی یہ ہے کہ مطلق عمومی تکبیرات جو ذوالحج کے چاند دیکھنے سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے، بازاروں میں جا کے پڑھتے، اونچی آواز سے پڑھتے، لوگوں کو بھی یاد دہانی ہوتی، اور دیگر جگہوں پر پڑھتے، تاکہ ان تکبیرات کے اس نغمے سے اللہ کی دی ہوئی انسان اس کی نعمتوں کا اظہار بھی کرے، اور فضا کو اللہ کے نغمے سے منور بھی کر دے۔ اور دوسری جو تقسیم محدثین نے کی وہ ہے تکبیرات مقید، جس کو 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ، اس کے فجر سے لے کر 13 ذوالحج ایام تشریق کی عصر کی نماز تک، نماز کے بعد بھی اس کو نمازوں کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ تکبیرات مقید، اس کو خاص کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ دن چل رہے ہیں جن میں ہم نے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اور اس کی مقصدیت کیا ہے ہم نے سنا، اس کی معنویت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، وہ بھی ہم نے سماعت کر لیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ دن ہیں جن میں اللہ نے ہمیں 9 ذوالحج یوم عرفہ دیا۔ تو حاجیوں کے لیے ہے، اللہ وہ تو اس کی تو شان ہی الگ سے ہے، اس کا تو مقام ہی الگ سے ہے۔ اللہ سے ہم دعا گو بھی ہیں، ہمیں بھی خوش نصیب میں شامل فرمائیے گا۔ اس سال نہیں تو اگلے سال ہم بھی لوگوں میں شامل ہوں۔ کیوں؟ میدان عرفات میں ہوں اور یہ تلبیہ اللہ کی تکبیر پڑھ رہے ہوں، اور اللہ ان کے بارے میں فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان کر رہے ہوں، یہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سب کو خاص کر دیا۔ خیر، بات کہنے کی یہ ہے، 9 ذوالحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوم عرفہ 9 ذوالحج، اس کا روزہ یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والا، 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا کفارہ اور سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ اور اسی وجہ سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ وہ
اس کا اہتمام کیا کرتے اور مکمل طور پر اس کو لیا کرتے اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کرتے ایقظوا خدمکم یتسحرون لصوم یوم عرفہ، اپنے خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، حتیٰ کہ اپنے خادمین کو جن کا ہم اہتمام ہی نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا ان کا عبادات اور اللہ سے تعلق کیسا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے ہمارا کام مکمل ہونا چاہیے۔ اور یقین جانیے آج یہ بات لکھ لیجئے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے کام سے زیادہ اللہ کے کاموں کو اپنے خادمین کو ترجیحی بنیادوں پر دیتے ہیں، واللہ ان کے خادمین ان کا کام بھی ترجیحی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کا حق سکھایا ہی نہیں، اللہ کے کام کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا اپنے خادمین کو سکھایا ہی نہیں، تو پھر وہ ہمارا کام کیسے یکسوئی سے کر سکتے ہیں، ان میں اخلاص کیسے آ سکتا ہے؟ اپنے خادمین کو بھی وہ اٹھاتے اور پھر اپنے خادمین کو اٹھا کر وہ روزہ رکھواتے، اور یہ ہے وہ روزہ جس کو اللہ نے یوم عرفہ کا روزہ جس کو 2 سال کی معافی کا سبب بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں، موسم کی شدت ہے، لیکن توجہ رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے گواہ ہیں، اللہ کے پاس ہماری یہ گواہی پہنچنے والی ہے اور اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی گناہ کرام، عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ 9 ذو الحج یوم عرفہ، اس کے بعد اگلا جو دن ہمارے پاس آنے والا ہے وہ ہے 10 ذو الحج کا آخری دن، 10 ذو الحج جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ہم نے جس کو یوم النحر قربانی کا دن ہے، جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے اور اس کو کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی سوچئے کہ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی یاد میں اللہ نے ہمیں قربانیوں کو سینکڑوں لاکھوں قربانیاں دنیا میں ہر سال کی جاتی ہے، سبب کیا ہے؟ یاد رکھیے اور سمجھیے، بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا، ایک اولاد، ایک شخص جس کی شادی اس کے پاس اولاد نہ ہو، تو وہ کرب کس کرب سے گزرتا ہے یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو اس کرب سے گزرتا ہے۔ اور پھر مانگ مانگ کر انسان بڑا ہو جائے، رب سے مانگا ہو بڑھاپے میں رب نے بیٹا دے دیا، تو بیٹا بڑا ہوا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس والد سے پیار کی، اس محبت کی، اس تعلق کی، لیکن جیسے ہی بڑا ہوا رب نے کہا میرے پیارے رحیم اب اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے ہاتھوں سے اس بیٹے کو جس کو مان کر لیا تھا، اور اللہ نے خواب میں وہ حکم دیا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے کو آپ کے خواب سنا دیا، میرے بیٹے میں نے کس طرح آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یا ابت افعل تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ دیکھیے کیسا حسین منظر ہے، باپ اپنے بیٹے کو لٹانے کے لیے بات کر رہا ہے، اور نہ چون نہ چرا، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات، میرے بابا میں آپ کا فرمانبردار ہوں، آپ نے مجھے رب کا حق سکھایا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا میں آپ کا بھی حق ادا کروں، تو یہ حکم ایسا ہے جس میں آپ کا بھی حق ادا کروں گا، اپنے رب کا بھی کروں گا، بتائیے کہاں لیٹنا ہے؟ میں ذبح ہونے کے لیے مکمل تیار بیٹھا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا، یہ کوئی ایموشنل کوئی ایسا سین نہیں چل رہا، فلما اسلم وتلہ للجبین، ایسا ہوا کہ حقیقتاً زمینی حقائق یہ ہے، بیٹے کو لٹا دیا گیا، چھری پکڑ کر اوپر چلانی شروع کر دی، وفدیناہ بذبح عظیم، اے میرے ابراہیم چھوڑ دیجیے، آپ کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر کے آسمان سے آپ کے لیے ایک ذبیحہ بھیج دیا، اس کو ذبح کر کے اپنی اس قربانی کو مکمل کر دیجیے۔ عزیزان گرامی، یاد کر لیجیے، جب اخلاص ہو، واقعی کر دینے کی نیت ہو، کام نہ بھی ہو سکے نہ تو قبول کر دیتے ہیں۔ ابراہیم نے قربانی نہیں کی اپنے بیٹے کی، اسماعیل قربان نہیں ہوئے، لیکن واقعی قربان ہونے کے لیے تیار تھے، کام نہیں ہوا لیکن اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، مخلوق میں والدین کی اطاعت، بات کو مانا جیسے اسماعیل نے مانا،
اور رب کی بات کو مانا جیسے ابراہیم نے مانا علیہ السلام، اللہ کبھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی آپ سمجھائے آج کے دور میں دنیا میں اللہ نے تمام انسان مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ قربانی دو۔ اور عزیزان گرامی، اسماعیل کی قربانی سے یہ جو عمل ہمارے سامنے ہے، اس قربانی کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں قربانی کا تحفہ مل گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور رضی اللہ عنہ بیان کرواتے ہیں، 2 روایتیں قربانی پر اور ایک آیت جو ہم یہاں بیان کرنا چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له سعة فلم يضح، جو شخص کے پاس، جس شخص کے پاس قربانی کی سکت ہے، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عید گاہ میں آئے۔ گویا کہ ہمارا اس سے کیا کرنا جب وہ ہمارے طریقے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا، اس کو ہماری بات سے لگاؤ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے کو لے کر کہیں اور جانا چاہتا ہے، کسی اور لاجک کی طرف چلنا چاہتا تو چلے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے مسلمان قربانی کو لے کر کبھی ہیلو ہلک کی حجت نہیں کرتا، مسلمان قربانی پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا قربانی رہنے میں تو کسی کوئی اور نیک کام کر لیتے، کافر کہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق۔ لیکن ایک مسلمان ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہو اگر قربانی نہیں کرنی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو میرا خیال ہے اس کو ایسی بات اگر وہ کرتا ہے تو اس کو سوچنا ہے کہ اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آپ یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں یاد رکھنا ہر گھر والے پر ہر سال قربانی فرض ہے، اس پر کرنا لازم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اس میں استطاعت ہونی چاہیے، استطاعت ہو پھر اس پر لازم اور فرض اور واجب ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے نبی میرے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اور تسل حج کو سب سے محبوب ترین کام یہی ہے جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے اور سنت کو ہمارے سامنے رکھا، ابراہیم کی سنت کو ہمارے سامنے رکھا، اس کا کوئی بھی متبادل وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، قرآن مجید پڑھنا کتنا اہم ہے، لیکن سجدے میں جا کے ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کی جگہ نہیں ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو دیجیے، یہی حق اور یہی انصاف ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظلم کہلاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فضائل کو بھی سمجھیے اور کرنے کے کام میں اعمال صالح کوئی بھی نیک عمل اس کو جانے نہ دیجیے، اور تسبیحات تحمیدات میں خاص طور پر تکبیرات اس کا اہتمام کیجیے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے اس کی معنویت اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھیے۔ 9 ذو الحج یوم عرفہ اس کا روزہ رکھیے، 10 ذو الحج کو قربانی جب کرنی ہے اس کے لیے اپنے دل کو تیار کیجیے کہ ہم بھی انشاءاللہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کو لے کر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے توفیق دے ہم سب کو تمام مسلمانوں کی خواہشات کو مکمل فرمائے۔ السلام علیکم۔